ایک اور اہم خبر ہے کہ ڈاکٹر عافیہ سے امریکی جیل میں ملاقات کے بعد فوزیہ صدیقی کراچی پہنچ گئیں۔ ڈاکٹر عافیہ بہت برے حال میں ہیں۔ بہن فوزیہ صدیقی نے یہ کہا اور اس بارے مزید کہا کہ حکومت چاہے تو عافیہ کی رہائی ممکن ہے۔ عافیہ سے آئندہ ملاقات جولائی کے وسط میں ہونے کی امید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب نے مجھے وہاں جانے میں سپورٹ کیا۔ میں گئی وہاں پہ عافیہ سے ملی، میں نے اس کو جس حال میں دیکھا اور جس طرح کی وہ ملاقات تھی وہ انتہائی اذیت ناک اور تکلیف دہ تھی، اس لحاظ سے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کتنے برے حال میں ہے۔ لیکن میں پھر یہ امید کرتی ہوں کہ اس حکومت نے، ہمارے زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، ہمارے سینیٹرز نے، انہوں نے ایک چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ دیکھیں عافیہ کی رہائی کے بہت طریقے، مطلب جتنے ہمیں اندازہ نہیں تھا اس سے زیادہ طریقے نکلے ہیں۔ ڈفرینٹ ایونیوز کو کیا جائے گا، کمپیشنٹ ریلیز پہ وہ رہا ہو سکتی ہے، بٹ ایوری تھنگ ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس۔ خبر ہے کہ کراچی کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ شدید سمندری طوفان بائپر جوائے کی شدت میں مسلسل اضافہ۔ طوفان شمال کی طرف بڑھنے لگا، کراچی سے 690 کلومیٹر دور رہ گیا۔ طوفان کے مرکز کے گرد ہواؤں کی رفتار 220 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ بائپر جوائے 15 جون کی دوپہر ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ طوفان ساحل سے ٹکرانے کے بعد سمندر کی لہریں 8 سے 10 فٹ بلند ہونے کا امکان ہے۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بائپر جوائے کراچی کے ساحل کی طرف بڑھنے لگا۔ سمندری طوفان اس وقت کراچی کے جنوب میں ہے اور فاصلہ بتدریج کم ہو رہا ہے۔ انتظامیہ نے سمندر میں جانے پر پابندی لگائی مگر شہریوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ بحر عرب میں خطرناک سمندری طوفان، کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی سے بس چند 100 کلومیٹر کی دوری پر۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور کمشنر کراچی نے احتیاطی پیشگی اقدامات کے احکامات دے دیے، تاہم سمندر میں نہانے پر عائد پابندی پر عمل درآمد نہ کرایا جا سکا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود شہری بڑی تعداد میں سمندر میں نہانے پہنچ گئے۔ کسی بھی طرح سے موت آنی ہے، انسان گھومے پھرے، کھائے پیے، انجوائے کرے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا، بس یہ ہے کہ سنا تو بہت کچھ ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے آگے۔ آپ دیکھیں ذرا، گرمی بھی اتنی ہے اور چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، انجوائے بھی کرنا ہے۔ شہریوں کو ممکنہ خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تیز ہواؤں اور بارش کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ طوفان ہائپر جوائے کے باعث سمندری لہریں 12 فٹ تک بلند ہونے کا امکان ہے۔ جب یہ ٹکرائے گا تو اس دوران یہ سیویئر سائیکلونک سٹارم ہوگا اور اس میں ہواؤں کی رفتار تقریباً 110 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہیں میکسیمم گسٹ۔ تو اس کی وجہ سے 8 سے 12 فٹ کا جو سٹارم سرج ہے ان علاقوں پہ ہوگا، یعنی کہ سمندر کی جو لہریں ہیں ان کی اونچائی 8 سے 12 فٹ ہوں گی۔ طوفان کے مرکز کے گرد ہواؤں کی رفتار تقریباً 200 کلومیٹر فی گھنٹہ اور لہروں کی اونچائی 35 سے 40 فٹ تک ہے۔ متعلقہ حکام نے سمندر میں شہریوں کو نہانے سے روکنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے تو قیمتی جانوں کے ضیاع کا خدشہ ہے۔ دھاندلی کی پیداوار حکومت نے ہمارے سارے منصوبے بند کی اور نیب کی پیشیاں لگائی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ امید ہے IMF سے معاہدہ سیما ہو جائے گا۔ 9 مئی کا واقعہ پاکستان سے کسی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ وہ لاہور میں اسپورٹس کمپلیکس میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ 2018 کے الیکشن میں جب دھاندلی کے ذریعے دھاندلی کی پیداوار کے نتیجے میں ایک فسطائی حکومت آئی تو ان سارے منصوبوں کو ٹھپ کر دیا گیا اور کبھی نیب کے عقوبت خانوں میں دن رات چکر لگنے شروع ہو گئے، کبھی صاف پانی میں کہ پنجاب کے عوام کو صاف پانی کے لیے تم نے کام کیوں کیا۔ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا۔ 9 مئی کا واقعہ آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے حادثے ہوئے 75 سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں، کبھی کسی نے جا کر فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا، کبھی کسی جا کر قائد اعظم کے گھر کو نشانہ نہیں بنایا۔ 9 مئی کو جن لوگوں نے عمران خان نیازی کے اکسانے پر یہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا فساد برپا کیا، میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ تو دشمن بھی 75 سال میں پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہوں گے۔ مزید کہا
کہ 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ نوجوان نسل کو گمراہ کیا گیا، فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جنہوں نے دفاعی تنصیبات کے اوپر اور فوج کے گھروں کے اوپر حملے کر کے ان کو آگ لگائی ہے، وہ سب اور جو اس سب کا موجب ہے، جو سرغنہ ہے، جس نے یہ سارا کچھ مینج کیا ہے، جس نے پوری قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا ہے، جس نے یہ اوئے توئے اور بدتمیزی کی سیاست کو رواج دیا ہے، اسے کسی قیمت پہ جو ہے وہ سپیر نہیں کیا جائے گا، اسے کسی قیمت پہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے اگست میں جو ہے وہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ الیکشن ہوں گے اکتوبر یا نومبر میں۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو چیئرمین پی سی بی بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ احسان مزاری نے کہا کہ وزیراعظم کو ذکا اشرف کا نام تجویز کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی پی سی بی چیئرمین کے لیے ذکا اشرف کے نام پر ڈٹ گئی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کا ذکا اشرف کا نام واپس نہ لینے کا فیصلہ، نجم سیٹھی کی آصف زرداری سے ملاقات کی کوشش بھی ناکام۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ اتحادی جماعتوں کے درمیان طے ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی وزارتوں میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی۔ کرکٹ بورڈ بین الصوبائی رابطہ کے تحت ہے تو چیئرمین پی سی بی بھی پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے، اور وزارت بین الصوبائی نے چیئرمین پی سی بی کے لیے ذکا اشرف کا نام وزیر اعظم کو تجویز کر دیا ہے۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں وفاقی وزیر احسان مزاری کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی سی بی بھی پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے ذکا اشرف کا نام وزیر اعظم کو تجویز کر دیا ہے۔ آپ نے الیکشن کنڈکٹ کرانے ہیں اور آپ نے ڈے ٹو ڈے افیئر کو دیکھنا ہے۔ ابھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ابھی خود امیدوار ہو گئے سٹی صاحب چیئرمین شپ، اور کچھ ان کے جو مینجمنٹ کمیٹی کے جو ممبرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خود الیکٹ کرا دیا کیونکہ بورڈ آف گورننس کا ممبر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور جیسے ہی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ چیئرمین شپ کے لیے پیپل پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ذکا اشرف صاحب کا نام نامزد کیا گیا کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہوں گے۔ ذرائع پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نون لیگ نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی بنانا چاہتی ہے، جبکہ نجم سیٹھی ایڈ ہاک کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ایڈ ہاک کمیٹی کی مدت رواں ماہ ختم ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے نجم سیٹھی کو آصف زرداری سے ملاقات کرنے اور انہیں قائل کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ نجم سیٹھی سابق صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ آصف زرداری کی جانب سے نجم سیٹھی کو تاحال ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا جا رہا۔ سابق صدر آصف علی زرداری 2 ہفتوں کے لیے دبئی چلے گئے ہیں۔ کو بتائیں کہ کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات میں کاغذات کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے جمع کرائے گئے تمام کاغذات درست قرار پائے۔ شہری قائد کے میئر کا مرحلہ تکمیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آج کراچی کے میئر اور ڈپٹی کے انتخابات میں کاغذات کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے جمع کرائے گئے تمام کاغذات درست قرار دیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار بیرسٹر مرتضی وہاب اور جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان سمیت تمام امیدواروں کے کاغذات درست قرار دیے گئے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے عہدوں کے لیے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان ٹکر کا مقابلہ ہے۔ ایک جانب جماعت اسلامی کراچی کے امیر اور میئر کے لیے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کراچی کے عوام جماعت اسلامی پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں اور کراچی کا ووٹ جماعت اسلامی کا ہے۔ کراچی کے عوام سے بات کریں آپ، کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دیا ہے۔ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے میئرشپ کے امیدوار مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے، سب کو چاہیے اسے تسلیم کریں۔ مینڈیٹ لوگوں کا آ چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہر کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری ہے، اور میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کو اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع دینا چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد میئر کا انتخاب اہم مرحلہ ہے جو 15 جون کو مکمل ہونے جا رہا ہے۔ میئر کسی بھی جماعت کا ہو، کراچی شہر کے باسی بس اپنے مسائل کے حل کے منتظر ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں 15 جون کو مقابلہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں نہیں بلکہ عوام اور پیپلز پارٹی میں ہے۔ امید ہے یہ دن کراچی کے عوام کے لیے نئی امید لے کر آئے گا۔
مزید کہا مقابلہ سخت ہے لیکن عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم آئین و قانون پر یقین رکھتے ہیں لیکن اپنے مینڈیٹ کا احترام کرنا بھی جانتے ہیں۔ وہ کراچی میں مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں مقابلہ پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہاں مقابلہ پیپل پارٹی اور کراچی کے عوام کا ہے۔ اب پنہ تاریخ ثابت کرے گا کہ کراچی کے عوام جیت جاتے ہیں یا پیپل پارٹی اور سندھ کی حکومت جیت جاتی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں 15 تاریخ کا سورج کراچی کے لیے، اہل پاکستان کے لیے کامیابی کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ، روشنیوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، نہ صرف پاکستان کو، عالمی اسلام کو انشاءاللہ ایک خوشی کا پیغام ملے گا۔ لیکن میں ضرور یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم آئین پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اخلاق کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے اس ادا کو کہیں کمزوری نہ سمجھنا۔ ہم مینڈیٹ کی تحفظ کے لیے ہر وہ کام کریں گے انشاءاللہ جو آئین اجازت دیتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ شہر میں ہماری اور دیگر جماعتوں کی سیٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ ہم اپنے مینڈیٹ سے دستبردار نہیں ہوں گے بلکہ سپریم کورٹ جائیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وڈیروں کو کسی صورت قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ تحفظ کراچی مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ شہر کراچی کے مینڈیٹ پر وڈیرے اور جاگیردار اس وقت قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا ہے۔ کام شروع کہاں سے کیا؟ یہاں سے کیا کہ بلدیاتی الیکشن کراؤ ہی نہیں، ایڈمنسٹریٹر بنا کر ناک بن کر بیٹھ جاؤ اور سارے وسائل کو ہڑپ کرو۔ ہم نے جد و جہد کی، اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، انٹرا کورٹ گئے اور انشاءاللہ کل سپریم کورٹ میں بھی ہماری پٹیشن فائل ہو رہی ہے۔ ہم اپنے مینڈیٹ سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ کراچی میں گزشتہ روز مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بیرونی قرضوں، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر معاملات پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ نے سمندری طوفان بائپر جوائے سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات کی تفصیل سے بھی آگاہ کیا۔ مالی سال 23-24 کے میزانیے پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ بیرونی قرضوں، سالانہ ترقیاتی اہداف اور کراچی کے لیے 182 ارب روپے کے منصوبوں کی تفصیلات بتائیں۔ یہ بھی بتایا کہ K4 منصوبہ واٹر بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا۔ 182 ارب روپے کی سکیمز بجٹ میں ہے۔ سکولز میں 3.1 ارب، یونیورسٹیز اینڈ بورڈز میں 2.4 بلین، کراچی کے 2.396 بلین، 5.8 بلین ہیلتھ کی سکیمز ہے کراچی میں، لوکل گورنمنٹ کی 28.7 بلین کی سکیمز ہیں، میگا سکیمز 12.5 ہے جو آپ کو ایک ہی نظر آئی کچھ لوگوں کو۔ مراد علی شاہ نے دعویٰ کیا کہ کراچی سمیت سب شہروں میں مقامی حکومتیں پیپلز پارٹی کی ہوں گی۔ وہ ایک آدمی اتنا رو رہا ہے، وہ یہ ہو گیا، وہ بھائی ایک طرف کہتے ہو کہ اکثریت ہمارے پاس ہے اور پھر کہتے ہو نہیں الیکشن نہیں کراؤ، یہ دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس کو اب جا کے سکون سے بیٹھ جانا چاہیے، سو جانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے کراچی میں اور اسی وجہ سے کراچی کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا جیلا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سمندری طوفان کے پیش نظر پاک فوج سے مکمل رابطے میں ہے۔ کمشنر کراچی کو ضروری اقدامات اٹھانے کے احکامات دے دیے گئے ہیں، جبکہ ہنگامی حالات میں شہریوں کی متبادل رہائش کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کا انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی ملاقات ہوئی۔ پارٹی قائد نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔ نواز شریف نے ملک کو نقصان پہنچانے والی سیاسی جماعت کی پالیسیاں عوام کے سامنے لانے کی ہدایت کر دی ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ لاہور۔ مال ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی ملاقات۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اور سلمان شہباز بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ملاقات میں مریم نواز نے پارٹی قائد نواز شریف کا اہم پیغام وزیر اعظم تک پہنچایا۔ نواز شریف نے پیغام دیا کہ ملک کو نقصان پہنچانے والی ایک سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ پارٹی کا بیانیہ نوجوانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے۔
جائے। نوجوانوں کے آسان قرضے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے لاہے عمل بیانیے میں شامل کیا جائے۔ سابق وزیر اعظم نے انتخابی منشور کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی کے صوبائی ستور سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان اور سندھ میں انتخابی اتحاد کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا اور مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان مسلم لیگ کے چیف آرگنائزر چودھری سرور نئی سیاسی جماعت کی تشکیل پر بول پڑے۔ کہتے ہیں لگتا ہے نئی سیاسی جماعت لندن والوں کی مرضی سے بنی، کوئی ملک قرض لے کر ترقی نہیں کر سکتا۔ چودھری شافع حسین بولے یوتھ کو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ مسلم لیگ ہاؤس میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے زیر اہتمام یوتھ کانفرنس، چیف آرگنائزر چوئی محمد سرور اور چوئی شافع حسین کی خصوصی شرکت۔ صوبے کے مختلف حصوں سے پارٹی کارکن بھی شریک ہوئے۔ چوئی سرور کا کہنا تھا کہ پاکستان کے نوجوان ان کی اولین ترجیح ہیں، جو ٹیلنٹ پاکستان میں ہے وہ کہیں نہیں، سب کو نئی پارٹی بنانے کا حق حاصل ہے، جو لندن گئے ہیں جانا ان کا حق ہے۔ ان کے خیال میں نئی پارٹی لندن والوں کی مرضی سے بنی ہے۔ یہ ملک جمہوری ملک ہے، جس کا جی چاہے پارٹی بنا سکتا ہے، اس کو حق حاصل ہے، جس کا جی چاہے لندن جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک میرا سوچ ہے اور بلکہ انفارمیشن بھی تھوڑی بہت ہے کہ یہ جو پارٹی بنی ہے لندن کی مرضی سے بنی ہے۔ جو شافع حسین کا کہنا تھا کہ ہمارے خاندان نے ہمیشہ رواداری کی سیاست کی۔ جو شجاعت حسین اور ان کے بچوں پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں۔ 9 مئی کو یوتھ کو ورگلایا گیا۔ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں جتنے بھی اکثر سیاستدان ہیں وہ کوئی نہ کوئی 100% کنفرم سیریس کرپشن کیسز میں انوالو ہیں۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ کوئی اس طرح کا الزام ہمارے پہ نہیں ہے۔ تمام یوتھ کو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہر سوشل میڈیا کی خبروں میں یقین نہ کیا کریں۔ پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں پر بڑا فخر ہے اور ہم انتخابات میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو عملی سیاست میں لائیں گے۔ تیل بردار جہاز کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ روسی خام تیل کو ابتدائی مرحلے میں آزمائشی بنیاد پر ریفائن کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہے۔ روسی تیل بردار جہاز 45,145 ٹن خام تیل لے کر کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا۔ روسی جہاز کو KPT کی برت OP2 پر لنگر انداز کیا گیا ہے۔ پاکستان کا منصوبہ ہے کہ ملک کی مجموعی تیل کی ضروریات کا 20% مستقبل میں روس سے درآمد کیا جائے۔ روسی تیل سستا ہونے کے باعث توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی تیل کی قیمتوں میں 20% تک کمی ہو سکے گی۔ آنے والے ہفتے میں ایک اور روسی تیل بردار جہاز 50,000 ٹن تیل لے کر کراچی کی بندرگاہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ آج تبدیلی کا دن ہے۔ قوم کے ساتھ اپنے وعدوں میں سے ایک اور وعدہ ہم نے پورا کر دیا ہے۔ خوشی کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ روس سے رعایتی قیمت پر خام تیل سے بھرا بحری جہاز کراچی پہنچ گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ 25 تاریخ کو تاریخ میں پہلی بار روسی مال بردار جہاز براہ راست روسی بندرگاہ سینٹ پیٹرز برگ سے کراچی کی بندرگاہ پہنچا تھا۔ روس اور پاکستان کے مابین بڑھتے ہوئے دو طرفہ تجارتی تعلقات دونوں ممالک اور خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں۔